بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، احسان جتلانے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، روزہ دار حتمی کے روزہ افطار کر لے۔ نمبر 3، اور مظلوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دو یا جانا یہ اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے۔